ایلوکوینٹ ادب کے ویور سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کے پلے لسٹ آپشن کو ایکسپلور کریں اور جتنے بھی آڈیو بکس کمپلیٹ ہو چکے ہیں جیسے داستان ایمن فروشوں کی، شمشیر بے نیام، آخری چٹان اور ایک بت شکن پیدا ہوا، فردوس ابلیس اور نیل بہتا رہا، اندلس کی ناگن، مارکہ کربلا، ان سب آڈیو بکس کو خود بھی سنیں اور زیادہ سے زیادہ شیئر کرنے کی کوشش کریں۔ یہی ہمیں سپورٹ کرنے کا بہترین طریقہ ہے۔ جزاک اللہ۔ اس نے کرسی سے اٹھ کر دروازہ بند کیا، لائٹ جلی چھوڑ دی اور اپنے بیڈ پر آ کر لیٹ گئی اور آنکھیں چھت پر جمائے سوچنے لگی۔ آج وہ کس قدر روئی تھی، اپنے جلے نصیب پر، اپنے بابا کے نصیبوں پر۔ کیا بابا سے میرا رونا برداشت نہیں ہوا تھا؟ وہ مجھے دیکھنے آ گئے تھے، ان کے چہرے پر کیسی دلاویز مسکراہٹ تھی۔ کیا واقعی وہ میرے بابا ہی تھے؟ کیا روحیں اس طرح آ سکتی ہیں، اس طرح نظر آ سکتی ہیں؟ سوچتے سوچتے اس کی پتھرائی ہوئی آنکھیں بند ہونے لگیں، اس کا دماغ معاوف ہونے لگا۔ اسے لگا جیسے وہ روئی کے گالوں میں دھستی چلی جا رہی ہے اور اس کی آنکھوں میں نیند اتر آئی تھی۔ چند سیکنڈ کے بعد وہ بے خبر سو گئی۔ پھر وہ نمودار ہوئے۔ انہوں نے کرسی کا رخ سوئی ہوئی تانیہ کی طرف گھمایا اور آرام سے کرسی پر بیٹھ گئے اور اسے بہت محبت سے دیکھنے لگے۔ وہ ان کی بہت پیاری بیٹی تھی۔ اس بیٹی کی زندگی کی حفاظت کے لیے انہوں نے بڑے کشٹ بھوگے تھے۔ وہ گہری نیند میں تھی اور ایسے پیارے انداز میں سو رہی تھی کہ اس پر سے ان کی نظریں نہیں ہٹ رہی تھیں۔ آج وہ انہیں یاد کر کے کس قدر روئی تھی۔ ابھی تک اس کے چہرے پر اداسی چھائی تھی۔ ان کا جی چاہا کہ وہ اٹھ کر اپنی بیٹی کی پیشانی چوم لے۔ پھر یہ سوچ کر رک گئے کہ اگر وہ اٹھ گئی تو انہیں دیکھ کر پریشان ہو جائے گی۔ وہ اس کی محبت سے مجبور ہو کر آ گئے تھے، ورنہ انہیں اس منحوس دنیا سے کوئی دلچسپی نہ تھی۔ وہ جہاں چلے گئے تھے وہاں سکھ ہی سکھ تھا۔ وہ ہر غم سے آزاد ہو گئے تھے۔ ابھی انہیں تانیہ کے کمرے میں بیٹھے زیادہ دیر نہ ہوئی تھی کہ وہ قریب کے درخت سے اڑا۔ پروں کی تیز پھڑ پھڑاہٹ فضا میں ابھری۔ اس الو نے اس گھر کے 7 چکر لگائے۔ تانیہ بے خبر سو رہی تھی اور اس کے بابا کرسی پر بیٹھے اسے بڑی محبت سے تکے جا رہے تھے۔ 7ویں چکر کے بعد وہ الو تانیہ کے کمرے کی چھت پر آ بیٹھا۔ ایک دم تانیہ کو ایسا محسوس ہوا جیسے کوئی بھاری پرندہ اس کے سینے پر آ بیٹھا ہو۔ وہ بری طرح چونک گئی۔ فوراً اس کی آنکھ کھل گئی۔ اس کا دل بری طرح دھڑک رہا تھا۔ ابھی وہ اس خوف سے نہ نکلی تھی کہ ایک پرندہ اس کے سینے پر آ کر بیٹھ گیا تھا۔ اس نے کمرے میں عجیب منظر دیکھا۔ اس منظر نے اسے مزید دہلا دیا۔ اس نے دیکھا کہ ایک بڑا سا پرندہ جو یقیناً الو تھا اس کے بابا پر جھپٹ رہا تھا۔ اس کے بابا جو کرسی پر بیٹھے تھے اور ان کا رخ تانیہ ہی کی طرف تھا۔ اس اچانک افتاد سے گھبرا کر وہ ہاتھ پاؤں ہلا رہے تھے۔ اس الو کا حملہ اس قدر تیز و تند تھا کہ اس سے وہ اپنے آپ کو بچاتے ہوئے توازن برقرار نہ رکھ سکے تھے۔ ان کی کرسی پیچھے ہٹ گئی۔ تب وہ گھبرا کر چیخی، نہیں! اس کی یہ ہذیانی چیخ پورے کمرے میں گونج گئی۔ اس کے نہیں کہتے ہی کمرے کا منظر ایک لمحے میں تبدیل ہو گیا۔ وہاں اب کچھ نہ تھا، نہ بابا تھے اور نہ وہ حملہ آور الو تھا۔ اور اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ یہ اس نے کوئی بھیانک خواب دیکھا تھا یا حقیقت میں یہ سب کچھ تھا۔ وہ اب پوری طرح بیدار ہو چکی تھی۔ اس نے سائڈ ٹیبل سے جگ اٹھا کر پانی پیا۔ اس کا حلق بری طرح خشک ہو رہا تھا اور دل کی دھڑکن ابھی تک قابو میں نہ تھی۔ شاید وہ خواب دیکھ رہی تھی، کیونکہ سونے سے پہلے اس نے اپنے بابا راؤ شمشاد علی کو کرسی پر بیٹھے محسوس کیا تھا، اور اب ان کے بارے میں سوچتے سوچتے سو گئی تھی۔ شاید اس لیے وہ اس کے خواب میں آ گئے تھے۔ یہ خواب کیا ہیں؟ تشنا آرزوؤں کا دفینہ۔ لیکن آرزوؤں کے اس دفینے سے تو یہ بڑا بھیانک خواب برآمد ہوا تھا۔ وہ سوچنے لگی، یہ کس قسم کا خواب تھا؟ اس الو کو اس بری طرح اس کے بابا پر حملہ کرنا کیا معنی رکھتا ہے؟ یہ پرندہ اس کے پیچھے کیوں لگ گیا ہے؟ کیا یہ وہی الو ہے جس کا خون ہوا تھا اور بعد میں وہ زخمی الو افضل کے ہاتھوں سے اڑ گیا جیسے وہ زخمی ہی نہ ہو؟ یہ الو کالا چراغ نامی ایک پراسرار شخص دے گیا تھا۔ پھر دوسرے دن
وہ اسے واپس لینے آیا تھا۔ الو تو اڑ چکا تھا، وہ خالی پنجرا ہی لے گیا تھا۔ اس نے کہا تھا وہ آزاد ہو گیا ہے اور یہ کوئی اچھی بات نہیں ہے۔ وہ کون؟ اور وہ آزاد کیسے ہو گیا؟ اور یہ بری بات کیوں تھی؟ لیکن وہ تو اپنی آزادی پر بہت خوش تھا۔ اس کا ممنون، وہ خوش ہو کر اسے ایک ڈائری دے گیا تھا جو اس کی شدید خواہش پر اس کی زندگی کے راز کھول دیتی تھی۔ تب اس کی نظر کرسی پر پڑی تھی جو پیچھے کی جانب الٹی ہوئی تھی۔ ارے یہ کیسے الٹ گئی؟ اگر وہ سب خواب تھا تو اس کی کرسی کو کون الٹا گیا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس نے جو کچھ دیکھا جاگتی آنکھوں سے دیکھا، وہ خواب نہ تھا، حقیقت تھا، سچ تھا۔ جب وہ اٹھی تو اس کے بابا کمرے میں موجود تھے۔ وہ کرسی پر بیٹھے تھے۔ شاید وہ اسے دیکھنے آئے ہوں۔ اگر وہ اسے دیکھنے آئے تھے تو اس سے کسی اور کو کیا پریشانی ہو سکتی ہے؟ زندگی میں تو اس کے چچا نے چین نہ لینے دیا، اب مر کر انہوں نے سکون پایا، اور اپنی چاہت سے مجبور ہو کر وہ اسے دیکھنے چلے آئے تو یہ کون درمیان میں آ گیا؟ زندگی کے کاٹے ہوئے لوگ گھبرا کر کہتے ہیں کہ مر جائیں گے، جب مر کر بھی چین نہ پائیں تو کدھر جائیں گے؟ کیا اس کے بابا کے ساتھ بھی یہی ہوا ہے؟ وہ مر کر سکون نہیں پا سکے ہیں، اپنی بیٹی کے لیے تڑپ رہے ہیں۔ اب ان کی راہ میں حائل ہونے والا کون ہے؟ وہ بیڈ سے اٹھی۔ اس نے اٹھ کر کرسی سیدھی کی، دروازے کی طرف دیکھا۔ دروازہ بند تھا۔ دروازے کے اوپر دیوار گیر گھڑی لگی تھی، اس میں 2:20 ہوئے تھے۔ واش روم سے فارغ ہو کر وہ بیڈ پر بیٹھ گئی۔ اب وہ مکمل طور پر جاگ چکی تھی، اپنے حواسوں میں تھی۔ اس نے سوچا وہ نہ جانے کتنے زور سے چیخی تھی، اس کی آواز جانے کہاں تک گئی ہوگی۔ اس کے کمرے کے بالکل نیچے افضل کا کمرہ تھا۔ اگر افضل تک اس کی چیخ کی آواز گئی ہوتی تو وہ کب کا اوپر آ چکا ہوتا۔ اچانک اسے خیال آیا کہ وہ ڈائری نکال کر دیکھے، شاید کوئی تحریر نمودار ہو گئی ہو۔ اس نے بیڈ سے اٹھ کر کیسٹوں کے درمیان سے ڈائری کھینچی اور اسے دیکھتی ہوئی اپنے بیڈ پر آ گئی۔ اطمینان سے بیٹھ کر وہ ایک ایک ورق کر کے اس کی ورق گردانی کرنے لگی۔ وہ ہر ورق اس امید پر پلٹ رہی تھی کہ شاید اگلے ورق پر اسے کچھ لکھا ہوا نظر آ جائے گا۔ ورق الٹتے الٹتے جب وہ مایوس ہونے لگی اور صفحات بھی چند ہی رہ گئے تو امید کی کرن اچانک چمکی۔ وہ ورق الٹتے الٹتے رہ گئی۔ ایک صفحے پر محض چند سطریں لکھی تھیں۔ وہ پڑھنے لگی۔ لکھا تھا، دیکھو اپنے بابا کو سمجھاؤ، اس دنیا سے اب ان کا کوئی واسطہ نہیں رہا ہے، تو وہ کیوں پریشان ہو رہے ہیں؟ انہیں اب اس دنیا سے اپنا ربط توڑنا ہوگا۔ اتنی چاہت اچھی نہیں ہوتی۔ اچھا ہم چلتے ہیں، ہمیں گیا وقت نہ سمجھنا، ہم پھر آئیں گے۔ بس پھر فوراً ہی لفظ دھندلے ہونے لگے۔ مٹنے کا عمل شروع ہو گیا اور دیکھتے ہی دیکھتے وہ لفظ صفحے سے مٹ گئے۔ اس نے ڈائری بند کر کے تکیے کے نیچے رکھی اور لیٹ گئی۔ یہ کس قسم کی تنبیہ تھی؟ تنبیہ تھی یا مشورہ تھا؟ یہ اسے کیسے ہدایت کی گئی تھی؟ وہ ایک ایسے آدمی کو کیسے سمجھائے جس کا کوئی وجود ہی نہ ہو، جن کا وجود عدم میں جا چکا ہو اور اب وہ محض روح رہ گیا ہو؟ اس ڈائری کے یہ الفاظ اس بات کے مظہر تھے کہ اس کے بابا راؤ شمشاد علی اس کی محبت میں بھٹک رہے تھے۔ مرنے کے بعد بھی انہوں نے اس دنیا سے ربط نہیں توڑا تھا۔ وہ بار بار اس کے پاس آ رہے تھے۔ چاہت اب ان کے حق میں بہتر نہ تھی۔ سوال یہ تھا کہ وہ اپنے بابا کو کیسے سمجھائے۔ وہ بہت دیر تک جاگتی اور سوچتی رہی، یہاں تک کہ صبح کے آثار دکھائی دینے لگے۔ اس نے اٹھ کر فجر کی نماز پڑھی اور پھر قرآن شریف پڑھنے بیٹھ گئی، اور اس وقت تک پڑھتی رہی جب تک دردانہ ناشتے کے بارے میں دریافت کرنے نہ آ گئی۔ ناشتہ اس نے خالہ فرزانہ کے ساتھ ہی کیا۔ ناشتے پر تانیہ نے روحوں کے بارے میں تبادلہ خیال کیا۔ انہوں نے کہا روحوں کے بارے میں کوئی بات وثوق سے نہیں کہی جا سکتی، لیکن کبھی کبھی یہ بات سننے میں آئی ہے کہ مرنے کے بعد مرنے والے کی روح گھر کے مکینوں کو دکھائی دی ہے۔ میرا اپنا خیال یہ ہے کہ جن لوگوں کی دلچسپی دنیا یا دنیا والوں کے ساتھ بہت زیادہ ہوتی ہے، ان کی روحیں بھٹکتی رہتی ہیں، یا وہ لوگ جو حادثاتی طور پر مر جاتے ہیں اور ان کی کوئی شدید آرزو موت کی وجہ سے تشنہ رہ جاتی ہے، ان کی روحیں دنیا کا طواف کرتی رہتی ہیں۔
خالہ، مجھے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ میرے بابا کی روح بھی ابھی یہیں چکر لگا رہی ہے۔ یہ احساس تمہیں کیسے ہوا؟ کیا تمہیں وہ خواب میں نظر آئی؟ خواب میں نظر آتے تو اچھا ہوتا، میں ان سے بات بھی کر لیتی۔ میں نے انہیں جاگتی آنکھوں سے دیکھا ہے۔ ہائے، وہ کب؟ اگر میں آپ کو بتاؤں تو آپ ڈریں گی تو نہیں؟ نہیں، ایسی باتوں سے میں نہیں ڈرتی۔ تب اس نے رات کی رودات خالہ فرزانہ کے گوشے گزار کر دی، لیکن اس نے اتنا ہی بتایا جتنا خالہ فرزانہ کو بتایا جا سکتا تھا۔ ساری بات سن کر خالہ فرزانہ نے کہا، اس کا مطلب یہ ہے کہ تمہاری محبت انہیں در بدر کیے ہوئے ہے۔ خالہ، کیا کوئی ایسا طریقہ نہیں کہ اس پر عمل کر کے بابا کو اس دنیا میں آنے سے روکا جا سکے؟ ایسا تو میں کوئی وظیفہ نہیں جانتی، یہ بات کوئی عالم ہی بتا سکتا ہے۔ کاش دادا اعظم اس وقت زندہ ہوتے تو ان سے پوچھ لیتے۔ دیکھو، ذرا دردانہ کو آواز دے کر پوچھو کہ افضل ہے یا نہیں، ویسے وہ ہوگا، مجھ سے ملے بغیر وہ کبھی دفتر نہیں جاتا۔ دردانہ، تانیہ نے آواز دی۔ جی بی بی، وہ دوڑی ہوئی آئی۔ بھائی کیا کر رہے ہیں؟ تانیہ نے پوچھا۔ نہا رہے ہیں جی وہ، میں ان کا ناشتہ تیار کر رہی ہوں۔ اچھا، وہ نہا کر نکلیں تو ان سے کہنا کہ بڑی بی بی بلا رہی ہیں۔ خالہ فرزانہ نے حکم دیا۔ دردانہ نے شاید اسے واش روم سے نکلتا دیکھ کر ہی خالہ فرزانہ کا حکم سنا دیا، اور وہ بھی ایک فرما بردار بن کر تولیے سے سر پوچھتا ہوا خالہ کے سامنے آ کھڑا ہوا۔ جی خالہ۔ اوہو، کیا غسل خانے سے سیدھے ادھر ہی چلے آ رہے ہو؟ ایسی تو کوئی ایمرجنسی نہیں تھی۔ میرے خیال میں دردانہ نے کچھ کہا ہی اس انداز میں ہوگا۔ تانیہ نے کہا، ایسا کوئی ارجنٹ کام نہیں ہے، تم اطمینان سے بال وال بنا کر کپڑے تبدیل کر کے آؤ، میں تمہارا ناشتہ اپنے کمرے میں منگوا لیتی ہوں۔ جی ٹھیک ہے خالہ، میں 2 منٹ میں آیا۔ اس کی آمد کے ساتھ ہی دردانہ بھی ناشتہ لے کر آ گئی۔ جب دردانہ ناشتہ رکھ کر چلی گئی تو خالہ فرزانہ نے بات چھیڑی، افضل، وہ روشن علی کہاں ہیں؟ روشن علی کا نام سن کر افضل کے کان کھڑے ہوئے، اس کا چہرہ ایک دم فکر مند ہو گیا۔ خالہ، خیر تو ہے؟ پھر کچھ ہوا کیا؟ نہیں، ایسا کچھ نہیں ہوا، البتہ تانیہ کو ضرورت ہے ان کی۔ کس سلسلے میں؟ افضل نے پوچھا۔ تانیہ، بھائی کو پوری بات سمجھاؤ۔ تب تانیہ نے اپنے بابا سے متعلق ضروری معلومات فراہم کر دیں۔ افضل ساری تفصیل سن کر سوچ میں پڑ گیا۔ یہ بات اس کے گلے میں نہیں اتر رہی تھی کہ تانیہ نے اپنے باپ کی روح کو دیکھا تھا۔ وہ اس بات کو اس کا وہم سمجھ رہا تھا، لیکن تانیہ نے سارا واقعہ کچھ اس یقین سے سنایا تھا کہ وہ کسی طرح کی تردید نہ کر سکا تھا۔ اس نے بس اتنا ہی کہا، روشن علی تو اسلام آباد چلے گئے ہیں۔ ارے تو کیا اتنے بڑے شہر میں ایک روشن علی ہی رہ گئے ہیں؟ کسی اور عالم کے بارے میں پتہ کرو۔ خالہ فرزانہ نے اسے ڈانٹنے والے انداز میں کہا۔ ابھی افضل نے جواب دینے کے لیے منہ کھولا ہی تھا کہ اچانک ٹیلی فون کی گھنٹی بجی۔ تانیہ ٹیلی فون کے زیادہ نزدیک تھی، اس نے ہاتھ بڑھا کر ریسیور اٹھا لیا۔ ہیلو تانیہ، میں عامر بول رہا ہوں۔ عامر نے اس کی آواز پہچان کر کہا۔ انکل عامر، آپ کیسے ہیں؟ میں ٹھیک ہوں، رات کو میں نے خواب میں کئی مرتبہ تمہارے بابا کو دیکھا۔ کیا کہہ رہے تھے؟ تانیہ نے پوچھا۔ کہا تو انہوں نے کچھ بھی نہیں، جب نظر آئے بے چین اور بے قرار سے نظر آئے۔ آپ نے انہیں بالکل صحیح دیکھا، وہ واقعی بہت بے قرار ہیں۔ کیا مطلب؟ کیا تم نے بھی انہیں خواب میں دیکھا؟ نہیں انکل، وہ آئے تھے، میں نے انہیں جاگتی آنکھوں سے دیکھا ہے۔ جاگتی آنکھوں سے؟ وہ کس طرح؟ عامر کی سمجھ میں نہ آیا۔ تب تانیہ نے اپنے بابا کو جس طرح دیکھا تھا اس کی رودات سنا دی۔ ان پر الو کا حملہ اور ڈیری والی تحریر کا ذکر گول کر گئی۔ یہ بات اس نے کسی کو نہیں بتائی تھی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ تمہارے لیے اب تک فکر مند ہیں۔ کاش میں ان کو کسی طرح سمجھا سکتی، تانیہ نے بڑی درد مندی سے کہا۔ آپ ان کی قبر پر جا کر ان سے مخاطب تو ہوں، انہیں جا کر تسلی دیں، انہیں بتائیں کہ میں بالکل ٹھیک ہوں۔ تمہارا خیال ہے کہ اس سے کچھ فرق پڑے گا؟ میں نہیں جانتی، لیکن آپ ایسا کر کے تو دیکھیں۔
وہ واقعی اس سلسلے میں کچھ نہیں جانتی تھی۔ ٹیلی فون پر بات کرتے کرتے اچانک ہی یہ خیال اس کے دل میں آ گیا تھا اور اس نے فوراً ہی انکل عامر کے گوشے گزار کر دیا تھا۔ اچھا تانیہ، میں عصر کے بعد قبرستان جاؤں گا۔ جی ٹھیک ہے۔ تانیہ، تم ذرا اپنا خیال رکھنا، گھر سے اکیلی مت نکلنا۔ کیوں؟ خیریت؟ کوئی نیا مسئلہ؟ تمہارے بارے میں ایک فون آیا تھا۔ فون سائمہ نے اٹھایا تو اس نے تمہارے بارے میں سوال کیا کہ تم کہاں ہو۔ سائمہ نے جواب دینے کے بجائے پلٹ کر اس سے سوال کیا کہ وہ کون بول رہا ہے، تو اس نے جواب دیا کہ میں ان کے وکیل کا اسسٹنٹ بول رہا ہوں، کچھ کاغذات پر ان کے دستخط کرانے ہیں۔ سائمہ نے جواب دیا کہ اس وقت تو تانیہ گھر پر نہیں ہے، وہ گلبرگ گئی ہوئی ہیں، ماموں آئیں گے تو میں ان کو بتا دوں گی۔ سائمہ نے مجھے بتایا تو مجھے بڑی حیرت ہوئی کہ ایسے کون سے کاغذات ہیں جن پر اتنے ایمرجنسی میں دستخط ہونے ہیں۔ میں نے وکیل کو فون کیا، اس نے کہا کہ اس کی طرف سے کوئی فون نہیں کیا گیا۔ تب مجھے اندازہ ہوا کہ کسی نے محض تمہارے بارے میں سراغ لگانے کے لیے فون کیا تھا۔ کوئی بات نہیں انکل عامر، آپ فکر مند نہ ہوں، کسی کا مجھ تک پہنچنا آسان نہیں ہوگا۔ پھر بھی احتیاط کی ضرورت ہے تانیہ، عامر نے کہا۔ ٹھیک ہے انکل عامر، میں محتاط رہوں گی۔ کہنے کو تو اس نے کہہ دیا تھا کہ وہ محتاط رہے گی، لیکن اس لفظ سے اسے چڑ ہو گئی تھی۔ جب سے وہ پیدا ہوئی تھی اس وقت سے یہ لفظ کسی جونک کی طرح اس کی زندگی سے لپٹا ہوا تھا۔ اب وہ اس لفظ کو کسی سے سنتی تو اس پر شدید رد عمل ہو جاتا۔ اس کا جی چاہتا کہ ساری احتیاط بالائے طاق رکھ کر میدان میں آ جائے۔ اس کی زندگی عجیب و غریب نہج پر گزر رہی تھی۔ جو وہ کرنا چاہتی تھی وہ نہیں کر پا رہی تھی، اور جو وہ نہیں کرنا چاہتی تھی وہ کرنے پر مجبور تھی۔ وہ قید میں نہیں تھی، لیکن نامعلوم دیواریں ہر وقت اس کے گرد کھڑی محسوس ہوتی تھیں۔ اسے کس قدر چھوئی موئی بنا دیا گیا تھا۔ پورے دن وہ اسی سوچ میں رہی، رات کو بھی وہ الجھی رہی۔ سوتے سوتے اچانک اس کی آنکھ کھل جاتی۔ اسے یوں محسوس ہوتا ہے جیسے اس کے بابا آس پاس ہی ہیں۔ وہ اسے نظر تو نہیں آتے تھے، لیکن ان کے ہونے کا احساس بدستور قائم رہتا تھا۔ اس طرح سوتے جاگتے وہ 4 بجے کے قریب گہری نیند میں چلی گئی۔ تب اس نے دادا اعظم کو خواب میں دیکھا۔ ان کا پر نور، پر شفیق اور پرسکون چہرہ دیکھ کر اس کے دل کو ایک دم قرار سا آ گیا۔ دادا اعظم کسی گھنے درخت کے نیچے بیٹھے تھے۔ تانیہ پانی کی تلاش میں کئی گھنٹے سے صحرا میں بھٹک رہی تھی۔ پیاس کی شدت سے اس کے حلق میں کانٹے پڑ رہے تھے۔ بھٹکتے بھٹکتے اچانک دادا اعظم سامنے آ گئے۔ دادا اعظم نے اسے اشارے سے اپنے پاس بلا لیا۔ پاس رکھی سراہی سے مٹی کے پیالے میں پانی انڈیل کر اسے دیا۔ وہ بڑا لطیف اور میٹھا پانی تھا۔ پانی پی کر اس کی روح تک سیراب ہو گئی۔ وہ خاموشی سے بہت مؤدب ہو کر ان کے سامنے بیٹھ گئی۔ تب دادا اعظم نے بڑے تسلی آمیز لہجے میں کہا، گھبراؤ مت، بہت حوصلے سے کام لینے کی ضرورت ہے، آئندہ آنے والا وقت بہت سخت ہوگا۔ اتنا کہہ کر دادا اعظم نے اسے کچھ پڑھنے کو بتایا، پھر بولے، اسے پڑھتے ہی تمہارا بابا تمہاری محبت کی گرفت سے آزاد ہو جائے گا، اسے قرار آ جائے گا۔ پھر فوراً ہی اس کی آنکھ کھل گئی۔ دادا اعظم کو خواب میں دیکھ کر جو ایک خوشگوار تاثر قائم ہوا تھا وہ اب تک قائم تھا، اور انہوں نے جو پڑھنے کو بتایا تھا وہ بھی اس کے ذہن میں تازہ تھا۔ وہ فوراً اٹھ کر بیٹھ گئی۔ وضو کر کے اس نے گھڑی دیکھی، ابھی فجر کی اذان ہونے میں وقت تھا۔ اس نے سوچا کہ تب تک قرآن شریف پڑھ لے۔ دادا اعظم نے جو پڑھنے کے لیے بتایا تھا اسے عشاء کی نماز کے بعد 3 دن تک پڑھنا تھا۔ 3 دن کے عمل کے بعد تانیہ نے دادا اعظم کے بتائے ہوئے طریقے پر ایک گلاس پانی پر 7 مرتبہ پھونکے ماری اور اس پانی کو گلاب کے پودے کے گملے میں ڈال دیا۔ اب اس کو کسی سے بات نہیں کرنا، سیدھے اپنے بیڈ پر لیٹ کر سو جانا تھا۔ تیسرے دن کا عمل اس نے دیر سے شروع کیا تھا تاکہ سونے کا وقت ہو جائے اور وہ کسی سے بات کرے بنا سو جائے۔ اگرچہ وہ دیر سے سونے کی عادی تھی اور نیند بھی اسے کروٹیں بدل بدل کر آتی تھیں، لیکن ایسا نہ ہوا۔ بستر پر لیٹنے کے بعد کوئی 10 منٹ کے اندر اسے نیند نے اپنے آغوش میں لے لیا۔ اس رات اس نے اپنے بابا کو خواب میں دیکھا۔ وہ ایک بہت اونچی سی کرسی پر براجمان تھے۔ ان کے سامنے 10-12 آدمی نیم دائرے کی شکل میں بیٹھے تھے
اچانک انہیں سامنے سے تانیہ آتی ہوئی نظر آئی تو وہ ان لوگوں سے مخاطب ہو کر کہتے ہیں، آپ لوگ اب جائیں، میں ذرا اپنی بیٹی سے ہی بات کر لوں۔ وہ لوگ فوراً ہی ادھر ادھر ہو کر غائب ہو جاتے ہیں۔ راؤ شمشاد علی اپنی کرسی سے نیچے اتر آتے ہیں، آگے بڑھ کر تانیہ کو گلے سے لگا لیتے ہیں۔ تانیہ ان کے گلے سے لگ کر خلاف توقع رو پڑتی ہے، اپنے ہاتھوں سے اس کے آنسو صاف کرتے ہیں اور کہتے ہیں، بیٹی رو مت، روگی تو مقابلہ کیسے کرو گی؟ میں دیکھ رہا ہوں کہ تم شیطانوں میں گھری ہو، غیر انسانی مخلوق کی گرفت میں ہو۔ ڈرو مت، اللہ پر یقین رکھنا، جو کچھ ہے بس اللہ ہے، اس کے سوا کچھ نہیں۔ تم دیکھو گی کہ یہ سب چیزیں پانی کا بلبلہ ثابت ہو جائیں گی۔ تانیہ روتے روتے بے اختیار مسکرا پڑی اور کہا، انشاءاللہ ایسا ہی ہوگا بابا۔ پھر وہ اپنے بازو پھیلا کر بولی، بابا مجھے ایک مرتبہ اور اپنے گلے سے لگا لیں، میں آپ کی محبت کو بہت ترستی رہی ہوں۔ ہاں کیوں نہیں میری بیٹی، آؤ۔ راؤ شمشاد علی نے تانیہ کو اپنے سینے سے لگا لیا۔ ادھر تانیہ خواب میں دیکھ رہی تھی، ادھر وہ قریب کے درخت سے اڑا۔ اس نے بہت تیزی سے اس گھر کے 7 چکر لگائے اور پھر تانیہ کے کمرے کی چھت پر اتر گیا۔ تانیہ کو یوں محسوس ہوا جیسے کوئی بھاری پرندہ اس کے سینے پر آ بیٹھا ہو۔ وہ ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھی۔ کمرے میں اندھیرا تھا، ذہن معوف تھا۔ کچھ دیر کے بعد جب اس کے حواس بحال ہوئے تو وہ بیڈ سے اٹھی، کمرے کی لائٹ جلائی، جگ سے پانی نکال کر پیا۔ تب اسے یاد آیا کہ وہ عمل کر کے سوئی تھی اور خواب میں اس نے اپنے باپ کو دیکھا تھا۔ پھر وہ پورا خواب اسے یاد آ گیا۔ یہ ایک عجیب خواب تھا۔ اسے نہیں معلوم تھا کہ وہ اس قدر تشنا ہے اپنے باپ کی محبت کو، اس قدر ترسی ہوئی اپنے باپ کے گلے لگ کر جو ایک آسودگی کا احساس ہوا تھا، وہ احساس ابھی تک برقرار تھا۔ یہ خواب اس قدر جلد کیوں ٹوٹ گیا؟ وہ منحوس پرندہ کہاں سے آ کر اس کے سینے پر بیٹھ گیا تھا؟ ابھی چند روز پہلے بھی تو ایسا ہی ہوا تھا۔ اس کے بابا جب اس سے ملنے آئے تھے اور وہ کرسی پر بیٹھے سوتی ہوئی تانیہ کو پیار بھری نظروں سے دیکھ رہے تھے تو وہ منحوس پرندہ کہیں سے اچانک نمودار ہو گیا تھا۔ وہ اس کے سینے پر آ بیٹھا تھا اور جب اس کی آنکھ کھلی تو اس نے اس منحوس پرندے کو اپنے باپ پر جھپٹتے ہوئے دیکھا تھا، اور پھر وہ منظر بھاپ کی طرح غائب ہو گیا۔ یہ کون ہے جو باپ بیٹی کی محبت کے درمیان آنے کی کوشش کر رہا ہے؟ اس سوال کا جواب تانیہ کے پاس نہ تھا۔ کمرے میں کچھ حبس کا احساس ہوا تھا۔ اس نے کھڑکی کی طرف دیکھا تو کھڑکی بند تھی۔ اس نے اٹھ کر کھڑکی کھول دی۔ تازہ ہوا کا جھونکا آیا۔ وہ کھڑکی کے سامنے کھڑے ہو کر لمبے لمبے سانس لینے لگی۔ اس وقت رات کے 1:30 بجے تھے۔ سامنے دور تک رات اپنے بال کھولے سو رہی تھی۔ رات کا اپنا ایک سحر ہوتا ہے، اس کا اپنا ایک فسوں ہوتا ہے۔ تبھی اسے پراسرار کمرے میں لنگڑے راجا سے ملاقات یاد آئی۔ اس کی بات یاد آئی، جب تم لوگ سو جاتے ہو تو ہم باہر آ جاتے ہیں، ہر سو ہمارا راج ہوتا ہے۔ اس کی بات یاد کر کے ایک دم اسے خوف کا سا احساس ہوا۔ وہ کھڑکی بند کر کے وہاں سے ہٹ آئی۔ اس نے سوچا کمرے کی لائٹ بند کر دے، لیکن لائٹ بند کرنے کی ہمت نہ ہوئی۔ وہ ایسے ہی بیڈ پر لیٹ گئی اور سونے کی کوشش کرنے لگی۔ جانے کب اس کی آنکھ لگ گئی، پھر اچانک ہی اس کی آنکھ کھلی۔ کمرے میں کچھ عجیب سا شور ہوا تھا جس کی وجہ سے اس کی آنکھ کھلی تھی۔ آنکھ کھلنے پر اس کے سامنے جو منظر تھا اسے دیکھ کر وہ بے اختیار چیخی، ایسا مت کرو۔ وہ گول گول آنکھوں والا شاید تقریب کاری پر اترا ہوا تھا۔ تانیہ کی آنکھ جس شور پر کھلی وہ پروں کی پھڑپھڑاہٹ تھی۔ پہلے تو تانیہ کی سمجھ میں ہی نہ آیا کہ یہ کس قسم کا شور ہے۔ کمرے کی لائٹ روشن تھی اور اس کے سامنے کچھ نہ تھا۔ پھر اس نے اپنے دائیں جانب کسی چیز کو اچھلتے ہوئے دیکھا۔ جب اس نے تکیے سے سر اٹھا کر نیچے قالین پر دیکھا تو اس کی سمجھ میں آیا کہ وہ شور پروں کی پھڑپھڑاہٹ کا ہے۔ وہ گول گول آنکھوں والا پرندہ کیسٹوں کے ریک کے سامنے قالین پر کسی چیز پر اچھل اچھل کر حملہ کر رہا تھا، اور وہ جس چیز پر حملہ کر رہا تھا وہ ڈائری تھی۔ یہ وہ ڈائری تھی جو اسے لنگڑے راجا نے تحفے میں دی تھی، اور جو اس کی زندگی کے واقعات کو کسی آئینے کی طرح اس کے سامنے پیش کر دیتی تھی۔ وہ ڈائری اس کے لیے بے حد اہم تھی، بے حد قیمتی تھی۔
اور وہ گول گول آنکھوں والا اس ڈائری کے صفحات کو اپنے تیز پنجوں سے نشانہ بنا رہا تھا۔ وہ ڈائری درمیان سے کھلی قالین پر پڑی تھی۔ ایسی قیمتی شے کی پامالی دیکھ کر وہ دہل اٹھی تھی۔ تبھی اس نے چیخ کر کہا تھا، ایسا مت کرو۔ اس کی آواز سن کر گول گول آنکھوں والے نے بڑی غصیلی نظروں سے اسے دیکھا تھا، اور پھر وہ دیکھتے ہی دیکھتے فضا میں تحلیل ہو گیا تھا، دھواں بن کر غائب ہو گیا۔ تانیہ لپک کر ڈائری کے پاس پہنچی، ڈائری اٹھا کر اس کا جائزہ لیا۔ محض 2-3 صفحات کو نقصان پہنچا تھا۔ اس نے اپنے پنجوں سے صفحات کو پھاڑنے کی کوشش کی تھی۔ اس نے اس طرح پنجے مارے تھے کہ صفحات پھٹ کر الگ ہو جائیں، لیکن ایسا نہیں ہو سکا تھا۔ کوئی صفحہ مکمل نہیں پھٹا۔ اگر اس کی آنکھ نہ کھل جاتی تو شاید اس ڈائری کو نقصان پہنچ جاتا۔ اس نے ڈائری اٹھا کر پھر کیسٹوں کی قطار میں رکھنا چاہی، لیکن کچھ سوچ کر اس نے ارادہ بدل دیا اور اسے الماری کے لاکر میں رکھ کر تالا بند کر دیا۔ اسے خیال آیا کہ یہ کام اس نے پہلے کیوں نہ کیا۔ اگر ڈائری الماری کے لاکر میں ہوتی تو اس گول گول آنکھوں والے کے پنجوں کی دست برد سے محفوظ رہتی، لیکن اسے اندازہ کب تھا کہ ڈائری کے ساتھ اس طرح کی تخریب کاری بھی ہو سکتی ہے۔ ڈائری کو محفوظ کر کے وہ بیڈ پر لیٹ گئی اور سونے کی کوشش کرنے لگی۔ جلد ہی اسے نیند نے آ لیا۔ صبح دیر سے اس کی آنکھ کھلی، اور وہ بھی اس وقت جب دردانہ نے آ کر دروازہ بجایا۔ گھڑی پر نظر ڈالتی ہوئی وہ دروازے کی طرف بھاگی۔ دروازہ کھولا تو دردانہ کا پریشان چہرہ نظر آیا۔ خیر تو ہے بی بی؟ آج کیا اٹھنے کا ارادہ ہی نہیں تھا؟ 4 پھیرے مار چکی ہوں، اب دروازہ کھلے تب دروازہ کھلے۔ تنگ آ کر بڑی بی بی نے دروازہ کھٹکھٹانے کا حکم دے ہی دیا۔ چلیے، وہ آپ کا انتظار کر رہی ہیں۔ خالہ نے ناشتہ تو کر لیا نا؟ تانیہ نے فکر مند ہو کر پوچھا۔ ہاں، ناشتہ تو کر لیا، دردانہ نے بتایا، لیکن آپ کا کافی انتظار کر کے کیا۔ چلو شکر ہے، تانیہ نے کہا۔ اچھا دردانہ، تم چلو، میں نہا کر آتی ہوں۔ دردانہ کے جانے کے بعد وہ واش روم میں گھس گئی۔ وہاں سے تر و تازہ ہو کر نکلی۔ ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے کھڑے ہو کر وہ اپنے بال خشک کرنے لگی۔ اس کے بال گہرے سیاہ، انتہائی چمکیلے اور ریشمی تھے، لمبے اتنے کہ گھٹنوں سے نیچے آتے تھے۔ بالوں میں برش پھیرتے ہوئے اس کی نظر اپنے چہرے پر ٹھہر گئی۔ کافی دنوں کے بعد اس نے اپنے چہرے پر نظر کی تھی۔ جب سے پراسرار واقعات کا سلسلہ شروع ہوا تھا، اسے اپنا ہوش ہی نہ رہا تھا۔ آج اسے کچھ سکون محسوس ہوا تھا۔ اس کی نظر اپنے وجود پر جم گئی تھی۔ وہ اتنی ہی حسین تھی کہ کوئی اسے ایک نظر دیکھتا تو بار بار دیکھنے کی خواہش کرتا۔ سفید گلابی رنگت، سرد قد، پرکشش آنکھیں، گھنی اور لمبی پلکیں، ترشے ہوئے خوبصورت ہونٹ، کتابی چہرہ، لمبی حسین گردن، متناسب جسم، نرم و نازک ہاتھ، کومل پاؤں، چال ایسی کہ وقت اپنی رفتار بھول جائے، آواز ایسی کہ جو سنے سحر زدہ رہ جائے۔ اس وقت وہ خود کو اتنی پیاری لگ رہی تھی کہ وہ اپنے آپ میں کھو گئی۔ برش ہاتھ سے چھوٹا تو اسے ہوش آیا۔ جلدی جلدی اس نے اپنے بالوں میں برش پھیرا اور نیچے اتر گئی۔ ناشتے کے بعد وہ خالہ فرزانہ سے محو گفتگو رہی۔ اس نے انہیں اپنا خواب سنایا۔ یہ بتایا کہ اس نے اپنے بابا کو کس طرح خواب میں دیکھا، کس طرح انہوں نے گلے لگایا اور کیا کہا تھا۔ ساری بات سن کر خالہ فرزانہ بولی، یہ بات تمہارے بابا نے عجیب کہی کہ تم غیر انسانی مخلوق کی گرفت میں ہو۔ خالہ، یہ غیر انسانی مخلوق کیا ہوتی ہے؟ تانیہ نے پوچھا۔ جو انسان نہ ہو، یعنی جن؟ جن بھی ہو سکتے ہیں، لیکن میرے خیال میں اس دنیا میں انسانوں اور جنوں کے علاوہ ایک تیسری مخلوق بھی ہوتی ہے۔ خالہ فرزانہ نے اظہار کیا۔ وہ کون سی؟ شیطانی مخلوق۔ شیطانی مخلوق، تانیہ نے وضاحت طلب انداز میں دہرایا۔ خبیث روحیں، چڑیلیں، پچھڑی پائیاں، سرکٹے چھلاوے، بھوت اور نہ جانے کیا کیا، یہ سب شیطانی مخلوق ہیں، خالہ فرزانہ نے سمجھایا۔ اور جانور؟ تانیہ نے پوچھا۔ کیا جانور بھی پراسرار ہو سکتے ہیں؟ کچھ جانور بھی بڑے پراسرار ہوتے ہیں، مثلاً بلی، کتا، الو اور چمگادڑ وغیرہ، خالہ فرزانہ نے بتایا۔ کتے کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ
وہ ان چیزوں کو بھی دیکھ لیتا ہے جنہیں انسان نہیں دیکھ پاتا۔ خالہ، کیا انسانوں میں غیر انسان بھی پائے جاتے ہیں؟ یہ عجیب سوال تھا۔ ہاں، کیوں نہیں؟ تم اپنے چچا راؤ احمد علی کو ہی دیکھ لو، وہ کدھر سے انسان رکھتا ہے؟ وہ پکا شیطان کا چیلا ہے۔ آپ نے بہت صحیح بات کہی، یہ کہہ کر آپ نے میرا دل خوش کر دیا۔ تانیہ نے مسکرا کر کہا، خدا کا شکر ہے کہ میری کسی بات پر تمہارے لبوں پر مسکراہٹ تو آئی۔ خالہ فرزانہ خوش ہو کر بولی۔ خالہ، میں اب کیا کروں؟ تانیہ نے پوچھا۔ تم نے کیا کرنا ہے؟ یہ غیر انسانی مخلوق جو میرے گرد گھیرا ڈال رہی ہیں، ان سے کس طرح نمٹوں؟ دادا اعظم سے مدد لو، خالہ فرزانہ نے مشورہ دیا۔ دادا اعظم سے مدد لوں؟ تانیہ نے حیران ہو کر دہرایا۔ شاید آپ بھول گئیں کہ دادا اعظم کا انتقال ہو چکا ہے۔ تمہارے خواب میں کون آیا تھا؟ خالہ فرزانہ نے جواب دینے کے بجائے سوال کیا۔ دادا اعظم، تانیہ نے بتایا، وہ دوبارہ پھر آئیں گے اور وہی تمہیں راستہ دکھائیں گے۔ اس بات پر جانے مجھے کیوں خیال آیا ہے؟ خالہ فرزانہ نے کہا۔ اچھا، اگر ایسا ہے تو میں انتظار کروں گی، بلکہ میں خواہش کروں گی کہ وہ جلد میرے خواب میں آئیں۔ انہیں خواب میں دیکھ کر جانے کیوں قرار سا آ جاتا ہے۔ تانیہ نے بڑے مطمئن لہجے میں کہا۔ پھر وہ خالہ فرزانہ سے ادھر ادھر کی باتیں کر کے اوپر اپنے کمرے میں چلی آئی۔ کمرے میں کیسٹوں کی قطار پر نظر جو پڑی تو دل دھک سے رہ گیا۔ ڈائری موجود نہ تھی، کیسٹ کا کور خالی تھا۔ دوسرے ہی لمحے اسے اپنی اس بے وقوفی پر ہنسی آئی۔ ڈائری تو وہ الماری کے لاکر میں رکھ گئی تھی۔ اس کا دل چاہا کہ وہ ڈائری نکال کر اس کے ورق گردانی کرے۔ ڈائری کیسٹوں کے درمیان تھی تو اس صورت میں وہ جب چاہتی آتے جاتے نکال کر دیکھ لیتی تھی۔ اب اس ڈائری کو دیکھنے کے لیے اسے الماری تک جانا ہوگا، لاکر کھول کر اسے دیکھنا ہوگا۔ چلو کوئی بات نہیں، وہ ایسا کر لے گی، کم از کم وہ وہاں محفوظ تو تھی۔ الماری کا لاکر کھول کر اس نے ڈائری نکالی۔ ایک لمحے کے لیے جانے کیوں اس کے دل میں یہ خیال آیا تھا کہ ڈائری لاکر سے غائب ہو چکی ہوگی۔ ڈائری موجود تھی، اسے دیکھ کر خوشی ہوئی۔ وہ الماری بند کر کے بیڈ کی طرف بڑھی۔ اس نے تیزی سے ڈائری کے صفحات کو پلٹا۔ ایک صفحے پر اسے کچھ سیاہی سی نظر آئی۔ اس نے جلدی جلدی ایک ایک ورق پلٹ کر بالآخر وہ صفحہ نکال لیا۔ اس صفحے پر اس پراسرار کمرے کی تصویر بنی ہوئی تھی، جس کے ہینڈل میں کالا تعویذ لٹکا ہوا دکھائی دیا تھا۔ وہ تصویر مدھم ہونے لگی اور مٹتی تصویر پر کوئی اور تصویر ابھرنے لگی۔ چند سیکنڈوں میں اس پراسرار کمرے کی تصویر غائب ہو گئی اور اس جھونپڑی کی تصویر سامنے آ گئی، جس کی چھت پر گول گول آنکھوں والا اور دروازے پر ایک سانپ کنڈلی مارے بیٹھا تھا۔ جھونپڑی کی تصویر واضح ہوتے ہی ایک مردانی آواز اس کے ذہن میں گونجی۔ کوئی درد بھری آواز میں اسے مدد کے لیے پکار رہا تھا۔ ڈرو مت، آؤ، جھونپڑی کے اندر آ جاؤ۔ یہ وہی آواز تھی جو خواب میں اسے متعدد بار سنائی دی تھی، لیکن اس وقت یہ آواز سنائی نہیں دی، صرف اس نے اپنے ذہن میں محسوس کی تھی۔ دیکھتے ہی دیکھتے وہ تصویر دھندلی ہونے لگی اور اس سے ایک اور تصویر ابھرنے لگی۔ وہ تصویر ابھر کر مکمل ہوئی تو معلوم ہوا کہ وہ پراسرار کمرے کی ہے۔ ایسا 3 بار ہوا۔ پراسرار کمرے کے بعد جھونپڑی کی تصویر ابھرتی ڈوبتی رہی۔ تیسری بار ایسی ڈوبی کہ پھر صفحے پر کچھ نہ رہا، وہ کورا رہ گیا۔ اب وہ سوچنے لگی کہ ان دونوں تصویروں کا ایک ساتھ دکھائی دینے کا مطلب کیا ہے۔ یہ عجیب اشارہ تھا، کچھ سمجھ میں نہیں آیا تھا۔ اگر ان تصویروں کے نیچے کوئی تحریر بھی آ جاتی تو کتنا اچھا ہوتا۔ ڈائری اس کے ہاتھ میں تھی اور یوں ہی بے دھیانی سے اس کے ورق پلٹتی جا رہی تھی کہ اچانک اس کے سامنے ایک ایسا صفحہ آ گیا جس پر کچھ لکھا تھا۔ وہ خوشی سے جھوم اٹھی۔ یہ چند جملے تھے۔ ان جملوں میں تانیہ کو ہدایت کی گئی تھی کہ چند لمحے پہلے اس کے ذہن میں جو الجھن پیدا ہوئی تھی وہ اس تحریر سے رفع ہو گئی۔ اب اسے سفر کرنا تھا۔ اس سفر کے لیے اس نے ایک بیگ تیار کر لیا جس میں انتہائی ضرورت کی چیزیں رکھی تھیں۔ اشیاء رکھے جانے کے باوجود یہ بیگ اتنا ہلکا تھا کہ وہ اسے کندھے پر لٹکا کر بآسانی میلوں چل سکتی تھی۔
اسے اندازہ نہیں تھا کہ اسے کس قسم کا سفر درپیش ہوگا۔ اپنی طور پر اس نے سوچ لیا تھا کہ اگر اسے پیدل بھی چلنا پڑے تو اس کا بیگ اس کے لیے رکاوٹ نہ بنے۔